الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی جنتری اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور شرف عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اس وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت عطا کی، خاص مقام اور خاص شرف عطا کیا۔ تو ان عزت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ مورخین نے اور محققین نے اس چیز کی چھان بین کی اور تحقیق کی کہ ان 4 مہینوں کو یہ خصوصی اعزاز اور شرف کیوں عطا ہوا۔ تو حضرات مفسرین اور محققین اس چیز تک پہنچے کہ چونکہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور اس سے پہلے رجب کے مہینے سے حج کی تیاریوں اور بیت اللہ کی زیارت اور اس مقدس سفر کا اہتمام اور انتظام کا آغاز ہو جاتا تھا، تو اس مقدس سفر اور بیت اللہ کی اس زیارت کا جو عظیم الشان عمل ہے، اس عمل کو ہر طرح کے خطرات، ہر طرح کے خدشات اور ہر طرح کے مصائب اور مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو خاص عزت اور شرف عطا کی کہ اس میں کسی طرح کا جنگ و جدال اور اس میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا اور تنازع جو ہے وہ درست اور جائز چیز نہیں ہے۔ تو انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو دیکھا کہ یہود جو ہے وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے استفسار کیا کہ اس 10 محرم کے دن تمہارا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری تاریخ کی کون سی ایسی چیز ہے اور کون سا ایسا واقعہ ہے جو اس دن وقوع پذیر ہوا اور تم اس کی مناسبت سے اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا اس دن روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مذہب کی اور تاریخ کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی۔ تو ہم اپنی اس آزادی اور غلامی سے نجات پانے کا جو بڑا عمل ہے اس کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو ہم ان کو ملنے والی اس عظیم کامیابی پر بھی روزہ رکھیں گے،
ہم بھی روزہ رکھیں گے اس لیے کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اس ایک روزے کے ساتھ ایک اور روزے کا بھی اضافہ کریں گے، 9 کا یا 11 کا، اور یہ ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 2 روزے رکھیں گے تاکہ عبادت میں اور اس عمل میں تمہارے عمل کے ساتھ ہمارے عمل کی مشابہت قائم نہ ہو اور ہمارا یہ عمل ایک مستقل اور الگ اور امتیاز پر مبنی جو ہے وہ عمل بن سکے۔ تو یہ اس ماہ محرم کے جو ایام ہیں، ان ایام میں کرنے کا کام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ شرف اور امتیاز ملے تو انسان 10 اور اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا دن ملا کر روزہ رکھے۔ اسی طرح اس ماہ محرم کے دیگر جو اعمال ہیں، کرنے کی چیزیں ہیں، جو اس کی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر جو اس مہینے کے ہماری چیزیں ہم سے سرزد ہونی چاہیے اور ہم سے وقوع پذیر ہونی چاہیے، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس ماہ محرم میں ان تمام خود ساختہ اور بناوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور دور رکھیں جن کی کوئی اصل اور جن کی کوئی بنیاد دین میں موجود نہیں ہے، جو غم کے ایسے اظہار کے طریقے، دکھ کے اظہار کے ایسے طریقے جو خود ساختہ ہیں اور جو اسلام کے صبر کی تعلیمات کے منافی ہیں، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی برعکس جو چیزیں ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہمارے معاشروں میں رائج ہو چکی ہیں، ہم ان ایام کے اندر ان چیزوں سے اجتناب برتیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ایسے انداز اختیار کرنا، ایسے اعمال اپنانا، ایسے رسوم اور رواج کو اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں جاری و ساری کرنا، ان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، جس کی تعلیم ہمیں اسی روزے کے حکم سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے طرز عمل میں، اپنی عبادات میں، اپنے رویوں میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس چیز پر خصوصی نگاہ رکھنی چاہیے اور اس چیز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا عمل اس کی ذات سے سرزد نہ ہو جس عمل کی وجہ سے اس کی مشابہت کسی ایسے طبقے کے ساتھ، کسی ایسے مذہب والوں کے ساتھ، کسی ایسے گروہ کے ساتھ قائم ہوتی ہو جن کے افکار، جن کے خیالات اور جن کے نظریات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو اس کی تعلیم بھی جو ہے ہمیں اسی روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اور روزہ رکھنے کا جو عمل ہے اس سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس ماہ محرم کی مناسبت سے اور اس اسلامی جنتری اور کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے، حرمت اور عزت والا مہینہ، اس کے مناسبت سے ہماری توجہ کو اپنی جانب چاہتی ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کی جانب توجہ کر کے اس ماہ محرم کا اور اس ماہ مبارک کا اور اس عزت اور حرمت والے مہینے کا استقبال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔